بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خوابوں کے بارے میں۔ خواب کی کیا حقیقت ہے، کتنی کائنڈس کے ڈریمز ہوتے ہیں اور دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے۔ آیا دین کی انٹرپریٹیشن لینی چاہیے یا انہیں اگنور کر دینا چاہیے؟ تو آج جو میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں وہ سب محمد علی یوتھ کلب کے ایک بہت ہی اچھے ٹرینر ہیں، ان سے کوٹڈ ہے، ان کی بلکہ ایک ویڈیو سے کوٹڈ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ود ریگارڈ ٹو ڈریمز، اس کی حقیقت کیا ہے۔ عرف عام میں ہم دیکھیں تو خواب ہے اور حقیقت ایک الگ چیز ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں۔ یہ دونوں چیزیں ایک الگ الگ ایکسٹریم میں ملتی ہیں، گویا ان کے ساتھ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں اگر اس کی ایک ڈیفینیشن کی جائے خواب کی، تو یہ ایک ایسی حس ہے، ایسی فیلنگ ہے انسان کی جو انسان جسمانی طور پر تو نہیں محسوس کر سکتا، لیکن جب انسانی جسم سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت انسان کی روح جو محسوس کرتی ہے اسے ہم خواب کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کا بڑا تذکرہ فرمایا۔ احادیث میں بھی جا بجا خوابوں کا ذکر ملتا ہے اور قرآن حکیم میں بھی خوابوں کا ذکر ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 6 خواب ایسے ہیں جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں۔ 3 خواب تو انبیاء کرام کے ہیں اور 3 خواب جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ہیں جو کہ انبیاء کرام نہیں تھے، اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ نہ صرف تذکرہ بلکہ تعبیر کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو ہے، جو کہ بہت معروف خواب ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں انہیں خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا تذکرہ کیا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک نبی تھے اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ ایک وحی ہوتی ہے، وحی کے درجے پر ہوتا ہے، لہٰذا بیٹے نے بھی کوئی تردد نہیں کیا اور کہا کہ بابا جان، جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اسی طرح کریں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یہ تھا کہ انہوں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سورۃ یوسف کے اندر ہی 3 مزید خوابوں کا ذکر ہے۔ 2 وہ قیدی جو آپ کے ساتھ جیل کے قیدی تھے، پھر اس دور کے بادشاہ کا خواب جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا بھی تذکرہ موجود ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے، تو پھر آپ عمرہ کرنے گئے، لیکن آپ کو حدیبیہ پر روکا گیا، تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ خواب غلط ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ خواب سچا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا ہے۔ تو تم لوگ دیکھو گے اپنے آپ کو امن کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے۔ پھر اگلے سال عمرہ کیا گیا اور خواب کی تعبیر پائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس خواب کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، خواب بعد میں آنے والے واقعے کے ساتھ ہو یا ماضی میں کسی واقعے کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تعلق، یا پھر حال میں موجود ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بتائیں۔ ایک ایسا خواب جو کہ نیک اور سچا خواب ہے، اور دوسرا ایسا خواب جو کہ حدیث نفسی کہا جاتا ہے، جو انسان کے خیالات میں ہوتا ہے، جیسے اگر اس کے امتحانات ہونے والے ہوں یا پھر کوئی جاب کا مسئلہ ہو تو وہ خواب میں یہ سب چیزیں دیکھ لے، تو یہ انسان کے حال کے مطابق خواب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا خواب جس کو خلم کہا گیا ہے، جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک اصطلاح بھی قرآن پاک میں آئی ہے جو کہ ہے اضغاث و احلام، جس کا مطلب ہے پریشان خیالی۔ یہ انسان کے ٹوٹے پھوٹے یا منتشر خیالات ہوتے ہیں، جو خوف ہوتے ہیں جو اس کو آ جاتے ہیں،
اور ان خوابوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بے معنی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اپنا سر اتار کر فٹ بال کی طرح اس کے ساتھ کھیلتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اس بارے میں تذکرہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کو نہیں سناتے۔ مطلب کہ اگر برا خواب آئے تو اس کو نہ سنایا جائے، اور اگر اچھا خواب آئے، سچا خواب آئے، تو اس کو کسی ایک اچھے انسان کو سنایا جائے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ صبح کے وقت آتے تو ضرور صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہے، خواب کے بارے میں پوچھتے اور سنتے ان کے خواب۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ کوئی جانور ان کے پیچھے لگ گیا ہے، یا وہ کہیں سے گر رہا ہے، کسی کو چوٹ لگ رہی ہے، تو ان کو پریشان خیالی کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے بہکاوا کہا جاتا ہے۔ خواب سنانے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ خواب اس انسان کو سنایا جائے جو کہ آپ کو صحیح سے بتا سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ ہو اس بارے میں اور وہ روح سوالیہ کو اضغاث احلام کہہ دے، یعنی سچے خواب کو شیطان کا بہکاوا کہہ دے۔ جس طرح فرعون مصر کو ایک خواب آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کے درباریوں نے یہی بتایا کہ یہ پریشان خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس بات سے یہ بھی بات علم میں آتی ہے کہ سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس طرح یہ ہمارے علم میں آتا ہے کہ خواب سچا بھی ہوتا ہے، خواب شیطان کی طرف سے ایک بہکاوا بھی ہوتا ہے، یا ہماری موجودہ حالات کی پریشان خیالی ہوتی ہے جو کہ ہمارے خواب میں آ جاتی ہے۔ اگر برا خواب ہو تو وہ کسی کو نہ سنایا جائے، اگر سچا خواب ہو تو کسی پیارے کو یا کسی علم والے کو سنایا جائے۔ اگر پریشان حالی ہو جو کہ معلوم ہو ہی جاتا ہے خواب کو دیکھ کر، تو اس کو اگنور کیا جائے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔